اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابر آلود دن میں نماز جلدی ادا کرنا۔ حضرت ابو ملیح سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم ایک دفعہ ابر آلود دن میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شریک سفر تھے۔ انہوں نے فرمایا نماز جلدی پڑھ لو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے نماز عصر چھوڑ دی اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ نماز کا وقت گزر جانے کے بعد اذان کہنا۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم ایک شب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ سفر کر رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کاش آپ ہم سب لوگوں کے ہمراہ آخر شب آرام فرمائیں۔ آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے مبادا تم نماز سے سوتے رہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوئے میں سب کو جگا دوں گا، چنانچہ سب لوگ لیٹ گئے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پشت اپنی اونٹنی سے لگا کر بیٹھ گئے، مگر جب ان کی آنکھوں میں نیند کا غلبہ ہوا تو وہ بھی سو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت بیدار ہوئے کہ سورج کا کنارہ نکل چکا تھا۔ آپ نے فرمایا اے بلال، تمہارا قول و قرار کہاں گیا؟ وہ بولے مجھے آج جیسی نیند کبھی نہیں آئی۔ اس پر اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب چاہا تمہاری ارواح کو قبض کر لیا اور جب چاہا انہیں واپس کر دیا ہے۔ بلال اٹھو اور لوگوں میں نماز کے لیے اذان دو۔ اس کے بعد آپ نے وضو کیا۔ جب سورج بلند ہو کر روشن ہو گیا تو آپ کھڑے ہوئے اور نماز پڑھائی۔ وقت گزر جانے کے بعد قضا نماز باجماعت ادا کرنا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق کے دن اس وقت آئے جب سورج غروب ہو چکا تھا۔ وہ کفار قریش کو برا بھلا کہنے لگے۔ عرض کیا اللہ کے رسول، میں نماز عصر کا بمشکل سورج غروب ہونے کے قریب ادا کر سکا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، عصر کی نماز میں بھی نہیں پڑھ سکا۔ پھر ہم نے وادی بطحان کا رخ کیا، آپ نے نماز کے لیے وضو فرمایا اور ہم سب نے وضو کیا۔ پھر آپ نے غروب آفتاب کے بعد نماز عصر ادا کی، اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھائی۔ جو شخص کوئی نماز بھول جائے تو جس وقت یاد آئے پڑھ لے اور صرف اسی نماز کا اعادہ کرے۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، جس شخص نے ایک نماز چھوڑ دی اور 20 سال تک اسے یاد نہیں آیا، تب بھی وہ صرف اسی ایک نماز کا اعادہ کرے گا۔ اس عنوان سے لوگوں کی تردید مقصود ہے جو کہتے ہیں قضا شدہ نماز 2 مرتبہ پڑھی جائے، ایک جب یاد آئے پھر دوسرے دن اس کے اپنے وقت بھی ادا کی جائے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جو شخص نماز بھول جائے تو یاد آتے ہی اسے پڑھ لے، اس کا یہی کفارہ ہے۔ فرمان الہی ہے میری یاد کے لیے نماز قائم کیجیے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق قتادہ نے آیت کریمہ کو یوں الفاظ میں بیان فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی یہ بیان کیا۔ ایک روایت سے یہ بھی ثابت ہے وہ بھول جائے یا سو جائے تو جب بھی یاد آئے بیدار ہو تو فوت شدہ نماز ادا کرے۔ ایک روایت میں ہے اگلے دن اسے اپنے وقت پر پڑھے۔ اس اضافے سے بعض حضرات نے یہ مسئلہ کشید کیا ہے کہ فوت شدہ نماز کو 2 مرتبہ ادا کرے، ایک مرتبہ جب یاد آئے اور پھر دوسرے دن اسے اپنے وقت پر پڑھے، لیکن حدیث کے الفاظ اس کے متعلق نص صریح کی حیثیت نہیں رکھتے، کیونکہ الفاظ کے یہ معنی بھی ہو سکتی ہیں آئندہ دن موجودہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرے، سستی سے کام نہ لے، ایسا نہ ہو کہ اگلے دن پھر بر وقت نہ پڑھ سکے، اور یہی معنی راجح ہیں۔ اور جہاں تک ابو داؤد کی حدیث کا تعلق ہے جس میں دوبارہ نماز ادا کرنے کی صراحت ہے تو شاذ ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اقیم الصلاۃ لذکری کے متعلق 2 قراتوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک کے مطابق لفظ ذکر یائے متکلم کی طرف مضاف ہے، صرف موسیٰ کے بیان کے مطابق یہ لفظ اس میں مکسور ہے، یعنی آخر میں یائے متکلم کی بجائے الف مکسورہ ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے کسی راوی نے آیت کریمہ تلاوت کی، لیکن صحیح مسلم کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تلاوت فرمایا
چنانچہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، جو شخص نماز سے سو رہے یا غفلت کرے تو اسے چاہیے کہ یاد آنے پر اسے پڑھ لے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت کریمہ کی تلاوت خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ فوت شدہ نمازوں کو حسب ترتیب پڑھنا چاہیے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق کے دن کفار قریش کو برا بلا کہنے لگے۔ عرض کیا اللہ کے رسول، میں غروب آفتاب تک بمشکل نماز اثر پڑھ سکا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پھر ہم لوگ وادی بطحان میں گئے، تب آپ نے آفتاب غروب ہو جانے کے بعد نماز اثر پڑھی اور اس کے بعد نماز مغرب عطا فرمائی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کا رجحان یہ معلوم ہوتا ہے کہ حاضر نمازوں کی طرح فوت شدہ نمازوں کو بھی ترتیب کے مطابق عطا کیا جائے، جیسا کہ مذکورہ حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اس روایت میں صرف نماز اثر کا بیان ہے، جبکہ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے ظہر، عصر اور مغرب 3 نمازیں فوت ہوئی تھیں، جنہیں عشاء کے وقت حسب ترتیب عطا کیا گیا۔ آخر میں نماز عشاء باجماعت ادا فرمائی۔ اگرچہ بعض فقہا کا موقف ہے پہلے وقت کی نماز ادا کی جائے، اس کے بعد سابقہ فوت شدہ نمازیں ادا کی جائیں، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوہ مبارکہ یہ ہے کہ پہلے فوت شدہ نمازیں حسب ترتیب پڑھی جائیں، پھر حاضر نماز کو ادا کیا جائے، اگرچہ آپ کا مجرد فعل و وجوب پر دلالت نہیں کرتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے ہی میں خیر و برکت ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے، جنگ خندق کے روز مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر مشغول کیا کہ آپ کی 4 نمازیں رہ گئیں۔ آپ نے فرصت کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، انہوں نے اذان دی، پھر اقامت کہی تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر انہوں نے اقامت کی تو آپ نے نماز عصر پڑھائی، پھر انہوں نے اقامت کہی تو آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی، پھر انہوں نے اقامت کہی تو آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ یہیں آج اس کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نماز عشاء کے بعد قصہ گوئی مکروہ ہے، یہ ہم کل دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو وقت پر پڑھیں، ان کو قائم کریں، ان میں خشوع و خضوع لائیں، اور نمازیں ایسی ہوں کہ ہمیں فحش سے بچائیں، ہمیں برائی سے بچائیں اور سیدھے راستے پر چلائیں۔ آمین یا رب العالمین۔